فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً جلال میں آ جاتے ہیں جبکہ ہم کسی کو کوئی نعمت نہیں دیتے، لیکن وہ احکم الحاکمین قدرت والا ہونے کے باوجود، حکمت والا ہونے کے باوجود، ساری طاقت و قوت والا ہونے کے باوجود اس کے سامنے ہزاروں کام دن میں کیے جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے لیکن اسے غصہ نہیں آتا۔ وہ کتنا صبر والا ہے، وہ کتنا حلم والا ہے، وہ کتنا برداشت کرتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کروڑوں نعمتیں دینے کے بعد اس کی نافرمانی ہونے کے بعد برداشت کرتا ہے تو بندے کو کتنا برداشت کرنا چاہیے، کتنا حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کتنے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندے مقبول ہو گئے جنہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر غصے کو 3 طلاق دے دیا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ پروردگار رہے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ جو غصے کو چھوڑ کر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مخصوص مقام تیار کر رکھا ہے غصے کو چھوڑ کر صبر کرنے والوں کے حوالے سے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ رہا ہے، بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید عشق کو محبت ہے، شہید کربلا ہے، اللہ اکبر، جن کے نانا سردار انبیاء ہے، سرتاج انبیاء ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشباب اہل الجنہ ہے کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مہمان گھر پہ تشریف لائے۔ حضرت امام حسین کی عادت کریمہ تھی، دونوں بھائیوں میں ایک عادت بڑی عظیم تھی کہ ان کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ بڑا تھا۔ جب بھی کوئی گھر پہ آتا بہت مہمان نوازی کرتے، طرح طرح کے اقسام کے کھانے بنائے جاتے۔ حضرت امام حسین کے مکان پر ایک صاحب تشریف لائے، مہمانوں کے لیے دستر بچھا دیا گیا، دستر پہ کھانا چنا جا رہا تھا۔ کنیز ہاتھ میں سالن کا کٹورا لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد جب قریب پہنچی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سفید حلہ پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کنیز جیسے قریب آتی ہیں ہاتھ سے پیالہ چھوٹ جاتا ہے، سالن کا پیالہ جیسے ہاتھ سے چھوٹا 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سالن کا کچھ حصہ حضرت امام حسین کے کرتے پر جا لگتا ہے، جبے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں سفید جبے پر پہلے تو پیالہ ٹوٹ گیا، مہمانوں کے سامنے سالن گر گیا اور پھر اس کے بعد کپڑے پر جا کر لگا۔ حضرت امام حسین نے ایک تیز نگاہ سے کنیز کی طرف دیکھا، کنیز نے فوراً آیت کریمہ پڑھی، اللہ اکبر، والکاظمین من الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو ہضم کر جاتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقدس بندے۔ آیت کریمہ سنی، فوراً نگاہ نیچی ہو گئی اور فرماتے جا میں نے اس کے انعام میں تجھے آزاد کر دیا، اسے معافی نہیں کیا بلکہ آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، آج اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، اللہ قیامت صغرا قائم ہو جائے، وہ بھی کوئی کنیز بیوی گھر کے بچے کا نہیں۔ غصہ پینا اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقت والا ہم کو کچھ بولے اور ہم خاموش رہ جائیں، اس کا نام غصہ پینا نہیں۔ وہاں تو خاموش رہنا ہی ہے، نہیں پڑ سکتے تو خاموش تو رہنا ہی۔ غصہ پینا کہتے اسے ہیں کہ ہم سے کمزور ہمیں کچھ کہے اور ہم اس پر صبر کر جائیں، اس کا نام غصے کو پی جانا۔ آپ ذرا دیکھیں آج کل ساری دنیا کا روب انسان سہ کر آتا ہے اور وہ سارا غصہ اپنی بیوی پر اتارتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان لوگوں کو اس روایت سے بڑی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک صاحب اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے گھر سے نکلے، کہا کہ آج تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری شکایت کروں گا اور جا کر کے کہوں گا کہ ضرور آپ انصاف فرمائے، پھر دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ یوں کہہ کر اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے صاحب نکلے اور حضرت عمر کو مسجد نبوی شریف میں تلاش کیا۔ جب مسجد نبی میں حضرت عمر کو نہ پایا تو حضرت عمر کے گھر تشریف لے گئے۔
جیسے حضرت عمر کے گھر گئے تو کیا دیکھا، گھر میں زور زور سے چلانے کی آواز آ رہی۔ اس صاحب نے کان گھر کی دروازے کے قریب کیا اور سنا تو حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو کوس رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر میں حضرت عمر کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا چالو تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ لرزتا ہو، جس کے نام سے سپر پاور حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرتا ہو، جس کے نام کو سن کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہو، وہ حضرت عمر جس کا روب اور دبدبا دنیا کے انسانوں پر موجود، وہ سیدنا عمر کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی بیوی ان کو کوس رہی ہے اور سیدنا عمر خاموش کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس شخص نے یہ معاملہ دیکھا، کہا یہاں تو مجھ سے بھی زیادہ اوور معاملہ محسوس ہوتا ہے، میں تو اپنی بیوی کو دھمکی دے کر آیا، اس کی زبان خاموش ہو گئی، لیکن یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کی بات کو سن کر مسکرا رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اب میں ان سے انصاف کیسے پا سکوں گا، ان کی بیوی کی بات تو یہ خود سن رہے ہیں، یہ مجھے کیا انصاف دلائیں گے۔ آگے کی طرف بڑھا ہی تھا، حضرت عمر نے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ قدموں کی آہٹ کو سننے کے بعد حضرت عمر گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے اس کو آواز دی، کہا میرے گھر کیوں آئے تھے؟ کہا یا عمر آیا تھا بیوی سے جھگڑا کر کے اور اس کو دھمکی دے کر آیا تھا کہ میں آپ سے انصاف طلب کروں گا اور بیوی کو ڈانٹی کھلاؤں گا تاکہ اس کے بعد وہ جھگڑا نہ کرے، اس طرح مجھے کوسنے کی کوشش نہ کرے، لیکن آپ کے گھر پہ جیسے میں آیا میرے یہاں سے خطرناک معاملہ تو آپ کا ہے، بھلا آپ مجھے اس سے کیا اطمینان دلا سکیں گے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں قسم خدا کی میں اس پر بدلہ لینے پر قادر ہوں، لیکن اللہ اکبر جس طریقے سے تم اپنے اندر دل رکھتے ہو اسی طرح تمہاری بیویاں بھی دل رکھتی ہے۔ جو انسان اپنی بیوی کے غصے کو سہ جائے وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب پالے گا۔ اس لیے میں خاموش تھا کہ میں اپنی بیوی کا غصہ سن رہا تھا۔ کیا تم ہمیشہ اپنی بیوی کو غصہ بتانے کے عادی ہو؟ اگر بتاتے ہو تو کبھی سننے کی بھی طاقت رکھا کرو۔ اسلام نے جہاں پر مرد کو حاکم بنایا ہے وہیں پر محکوم سے سننے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ غصہ نہ کرتا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مردانگی کی علامت یہی قرار پا گئی ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ٹیڑھا منہ کرو، گھر والوں کے ساتھ غصہ کرو، لیکن یاد رکھو جس طریقے سے مسجد میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا، ان کو درگزر کرنا بھی عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان کچھ کہہ دے مسکرا دو، کسی پر غصہ نہ کرو، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر سید السادات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جنگ کے موقع پر ایک یہودی کے سینے پر سوار ہیں، قریب ہے کہ تلوار کھینچ کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دی جاتی۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا، فوراً اتر پڑے۔ لوگوں نے سوال کیا علی جب کوئی دشمن پر غالب ہو جاتا ہے تو دشمن کو ایسے زندہ چھوڑ دینا یہ عقل اور دانائی نہیں ہے، آپ جب اس پر غالب آ گئے تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ فرماتے میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا اسلام کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ ہم لڑتے بھی ہیں تو اسلام کے لیے لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ تو پتا چلا جب بھی غصہ آئے گا تو اسلام کے لیے آئے گا، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایک بڑی پیاری روایت، سبحان اللہ، بہت پیاری روایت، جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی حلیم اور صبر کرنے والے انسان، اللہ کے رسول بھی جلوہ افروز ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو خوب برا بھلا کہتے ہیں، کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سنتے ہیں، حضور اکرم بھی چپ چاپ خاموش سنتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کو خوب برا بھلا کہہ کر خاموش ہو گیا تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے بولنا اس کو شروع کیا۔
اس کو برا بلا بولنا شروع کیا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے زبان کو نہیں، حضور اٹھے اور چلنے لگے. حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب تک وہ بولتا رہا اور سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، اب میرا نمبر آیا تو آپ اٹھ کر کے جا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ابوبکر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ آپ نے کیا ملاحظہ کیا؟ کہا جب تک کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، اور جب تم نے منہ کھولا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. جہاں شیطان آ جائے میری شان کے خلاف ہے کہ میں وہاں موجود رہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو پتا چلا اگر کوئی مسلمان کسی کو برا بھلا کہے اور وہ خاموشی سے سنے تو اس کی طرف سے لڑنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور دونوں جب برابر کر لیں تو پھر فرشتوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ کی آنے کی کئی وجوہات ہے. ایک تو غصے کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے. انسان متکبر مغرور ہوتا ہے. ارے میرے ساتھ ایسا ہوا، اس کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں، تواضع، بے پناہ تواضع. اور فرمایا گیا وہی ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے جس میں کچھ پھل لگے ہوتے. پھل والی ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کی صفت ہے کہ مسلمان ہمیشہ انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بتاتا ہے. فرمایا گیا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوب بلندی عطا فرماتا ہے. اور جس نے تکبر کیا، میں ایسا میں ویسا، تو یاد رکھیے یہ تکبر انسان کو شیطان بناتا ہے. ہر برائی کی جڑ شیطان سے، لیکن شیطان برائی میں کیسے مبتلا ہوا؟ تکبر کی بنیاد سے. آپ نے نہیں دیکھا شیطان بہت بڑا علم والا، بہت علم تھا اسے، لیکن شان پندی بھی بہت زیادہ کرتا ہے. فرشتوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، فرشتوں کو لوح محفوظ کی تعلیم دیتا تھا. تو قرآن میں کیا پڑھاتا تھا وہ؟ فرشتوں کو لوح محفوظ سے کیا پڑھاتا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدم کو پیدا کرے گا. آدم پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو کہے گا سجدہ کرنا، تو تم سب بلا سوچ اور تردد کے فوراً سجدے میں چلے جانا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سجدہ کریں گے، ایک نہیں کرے گا. تو جو نہیں کرے گا وہ شیطان بن جائے گا. پناہ مانگو، پناہ مانگو. سب مل کر سجدہ کریں گے. خوب کہتا تھا. جب اللہ نے آدم کو بنایا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو دیکھا یہ آدم تو مٹی سے بنائے جا رہے اور میں تو آگ سے بناؤں. اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سب آدم کو. سبوں نے سجدہ کیا، یہ کھڑا رہا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کیوں کھڑا ہے؟ تو کہا مجھے پہلے سے معلوم تھا نا، اپنے علم کے بھروسے مجھے پہلے سے معلوم تھا سب سجدہ کریں گے، ایک نہیں کرے گا. تو وہ کون نہیں کرے گا اس کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو. کیا کہا؟ جو نہیں کرے گا اسے دیکھنے. ارے کہا تجھے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، دیکھنے کے لیے نہیں. اللہ نے کہہ دیا ایک نہیں کرے گا تو تجھے ایمان لے آنا چاہیے تھا، سجدہ کر لینا چاہیے تھا. جب سجدے سے اٹھتا خود ہی پتا چل جاتا کسی نہیں. تو کہا کہ وہ جو ایک تھا وہ کوئی اور نہیں، تو ہی ہے. تو انسان کی زیادہ تکبر اور شان پندی انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے اور اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیتی ہے. ورنہ رب کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتوں کو پڑھانے والا جو فرشتوں کا استاد ہے وہ کیا کم عزت والا ہوگا؟ لیکن جب عزت ملی تو اس نے اپنے علم پر غرور کیا اور اللہ کے معرفت کو ٹھکرانے کی کوشش کی، مردود بارگاہ ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا انسان کا تکبر انسان کو غصہ دلاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ ہمارے سرکار کی زندگی کیا پیاری زندگی. اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے منہ پر تو کیسے لگے گا؟ فوراً بھڑک اٹھیں گے جیسے آگ بھڑک اٹھے. ارے کچھ نہ بھی خوبی ہو اور جو برائی ہو اور اس برائی کو کوئی ہمارے سامنے کہہ دیتا، ہم اس برائی کو جو ہمارے اندر ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے. لیکن وہ نبی
جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، جن کا نام محمد رکھا صلی اللہ۔ محمد کے معنی کیا ہوتے جانتے ہیں آپ؟ یہ آپ سوچتے تو نہیں ہیں؟ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یا جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہو، جو تمام صفتوں سے متصف ہو، جیسا کہ تیسرے ہفتے میں آپ نے قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر میں سماعت فرمائی۔ آپ نے سنا نا بھائی سرکار کی صفت؟ جو لوگ نہیں آئے تھے وہ کیسے سن لیجیے گا۔ سرکار کی سیرت پاک کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس عنوان پر ہم نے بڑی چھان بین کر کے اس عنوان کو پڑھنے کی اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو حضرات حضور کو اپنی جیسا بشر کہتے ہیں یا کہنے کا سوچتے ہیں، قرآن کی اس آیت کے ظاہری مفہوم سے دھوکہ کھا کر، تو انشاءاللہ اگر وہ تقریر کو سن لیں گے تو مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے، اگر تکبر دل میں نہیں ہے تو انشاءاللہ سرکار کی نعت اور سرکار کی تعریف کرنے کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے آیا کرو، تاکہ جب بھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں لے کر جائیں گے۔ کبھی شیطان سستی دلائے، ارے ابھی کیا جانا، تو آپ یوں کہہ دو اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے میرے نبی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو کیا میں اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے چند قدم چل کر نہیں جا سکتا؟ کچھ لوگ یہ ذہن بنا کر گھر بیٹھے رہتے رہے گزشتہ ہفتے کی کیسٹ تو اس ہفتے کیبل پر لگ جائیں گی تو ہم سن لیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی، کیسٹ سننے کا معاملہ الگ ہے اور دیکھنے کا معاملہ الگ ہے۔ اگر جو مزہ سننے اور دیکھنے میں برابر ہوتا تو حضرت موسیٰ آواز سن کر کبھی نہ کہتے ربی انی انظر الی۔ تو پتا چلا کہ سننے کا معاملہ اور ہے، دیکھنے کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ ممکن ہے کبھی کوئی چیز دماغ میں نہ آئی ہو، کوئی چیز دل میں ایسی کھٹک رہی ہو، تو آپ کیسے سننے کے بعد تو دل میں لے کر بات رہ جائیں گے، لیکن اگر دماغ میں جہاں بات نہ بیٹھے تو آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، فوراً سوال کر کے پوچھ لیں گے، دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور بھی یہاں سے تقریر ہی نہیں سنائی جاتی بلکہ بہت ساری سنتیں۔ ابھی بچہ سنتیں بتا رہا تھا، ککڑی کھانے کی سنت، شہد پینے کی سنت۔ غرض کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیں کتنے کریم آقا ہے۔ سرکار کو اللہ نے انسانوں میں اسی لیے ڈھال دیا تھا کہ میرے بندے میرے محبوب کو کی مرغوب غذاؤں کو کھا پی کر اپنی صحت کو بھی برقرار رکھیں گے اور خیر و ثواب بھی حاصل کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہد میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے عادت بنائیں، فجر کی نماز کے بعد نہار میں شہد پی لیا کریں، سرکار کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور آج کل تو لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس نے شہد کو لازم پکڑا اس کے قریب کبھی بیماری بھی چکر لگا کر گزر نہیں سکتی، سرکار کے ذکر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والتین والزیتون، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم۔ حضرت علی سے میرے آقا نے فرمایا علی اپنے بدن پر زیتون کا تیل ملا کرو، جب تم اپنے بدن پر زیتون کا تیل ملو گے تو شیطان تمہارے قریب بھی پھڑکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور فرمایا گیا جس نے انجیر کو لازم پکڑا اللہ تعالیٰ اسے 70 بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تو سنتیں آپ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس میں ڈھیروں فائدے، آپ کا جسمانی بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ محمد۔ سرکار کا ذاتی نام، سرکار کا اہم نام، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک سب سے اہم ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جو تعریف کا حقدار ہو۔ تو اب کافر بھی، اہل قریش اور یہودی بھی حضور کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ اب عربی میں محمد اسی کو کہتے ہیں جس میں تعریف کے لائق ہو۔ تو انہوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ارے ہم ان کی اتنی برائی بھی کرتے ہیں اور ان کو محمد بھی کہتے ہیں، یعنی تعریف کے لائق خوبیوں والا بھی کہتے ہیں، تو ان کا کوئی ایسا نام چن دیا جائے
جس کی وجہ سے محمد سے بگڑ کر ایسا نام آ جائے جس میں ان کی تعریف نہیں ہو بلکہ ان کی برائی. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد کی بجائے مزمم رکھ دیا جائے. معاذ اللہ، محمد کی بجائے مزمم رکھ دیا جائے، جس کے معنی انتہائی غلط ہیں. حضور اکرم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو جو کافر ہیں مزمم کہتے ہیں. میرے آقا نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی انسان ہوتا تو بھڑک جاتا عام انسان، لڑنے کو تیار، اور وہ بھی وہ انسان جس کے پیچھے ہزاروں لوگ جان قربان کرنے کو تیار ہو، جان دینے کو تیار ہو، اپنی ذات کے لیے لڑنے کو تیار ہو جاتا. لیکن حضور نے مسکرایا، فرمایا مزمم نام تو انہوں نے رکھا ہے، وہ مزمم کوئی اور ہوگا جس کی صفتیں غلط ہوگی. میرے رب نے تو مجھے محمد بنا دیا. میں تو محمد ہی رہوں گا، کوئی چاہے کچھ کہے. سرکار کی یہ زندگی ہے، سرکار کی اس پیاری زندگی کو اپنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو غصے سے بچائے اور غصے کی نحوست سے بچائے. یہ غصہ گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے. آخری بات اس کر کے رخصت ہو جاؤں. غصہ گھر کے گھر تباہ کرتا ہے. آؤ دیکھو، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سننا چاہتے ہیں، آخری بات اس طرح. ہاں دلچسپی برقرار ہے تو عرض کروں گا، اس لیے کہ مجھے ہر ہفتے سنانا پڑتا ہے آپ کو، ہر ہفتے سننا پڑتا. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے غصے کی نحوست بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ دو میاں بیوی ایک دوسرے سے بڑی الفت و محبت کرتے، شوہر بھی بہت خوبصورت اور بیوی بھی بہت خوبصورت. کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو خوبصورت اور خوبصورت بیوی عطا کر دیتے ہیں. بہت کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی انتہائی خوبصورت ہو اور اخلاق میں بھی بڑھ کر، ورنہ جلدی ایسا نہیں ہو پاتا. ویسے اگر ایسا چاہیے تو قرآن نے فرما دیا، ہم نے اچھوں کے لیے اچھے جوڑے کا انتخاب کیا. اچھی بیوی چاہیے تو اچھے بن جاؤ، اچھی مل جائے گی. تو اتفاق صورت میں، سیرت میں، کردار میں دونوں بالکل بہتر، اور ان دونوں کے اخلاق و کردار کے چرچے بے پناہ تھے. ایک صاحب کو برداشت نہ ہوا، لیکن تھا یہ خوبصورت اور باکردار ہونے کے باوجود دونوں نے بڑی بے پناہ محبت، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے. تو ایک صاحب نے جب سنا تو کہا ان دونوں میں جھگڑا لگا کر رہوں گا، ان دونوں میں اختلاف پیدا کر کے رہوں گا. اب یہ گیا اور جا کر کے اس کے شوہر کے یہاں نوکر بن گیا. دھیرے دھیرے اتنی ایمانداری دیانتداری کی کہ اعتماد حاصل کر لیا. دشمن اعتماد حاصل کرنے کے لیے بڑے جال ڈالتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہماری تمہاری نگاہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی نگاہ چاہیے. تو کس کو بہت زیادہ چاپلوسی کرتے دیکھو تو پہلے پرکھ لو کہ کہیں کوئی مقصد تو لے کر نہیں آیا ہے، کہیں بگاڑ تو پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے. اسلام نے ہر طریقے سے انسان کو پرکھنے کا موقع دیا. تو خوب اعتماد حاصل کیا، گھر بھی آنے جانے لگا. کبھی بھی یاد رکھیں کہ کسی سے کتنا گہرا رشتہ ہو جائے، اگر وہ ہماری گھر کی عورتوں کا محرم نہیں ہے تو ہم کو اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ اسلام کا اصول ہے. اور آج کا دور تو اتنا خطرناک کہ باپ بھی بیٹی سے پردہ کرے تو سب سے بہتر ہے. دوسروں کی بات تو جانے دیجیے، آج کا دور تو وہ دور آ گیا کہ بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ سے پردہ کرے، اپنے باپ کے سامنے بے نقاب نہ آئے. ورنہ آج کل تو حال یہ ہے، اللہ اکبر، رسول کے دور سے یہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہے. کتنے کا زمانہ آ چکا ہے. کس دور میں رسول نے کہا تھا کہ یہ دور میرے دور کے بعد کتنے کا دور آئے گا، وہ دور تو گزر کا پتہ نہیں کیسا خطرناک دور آ گیا. آج حال یہ ہے کہ عورتیں پیروں کے سامنے بے پردہ بیٹھے. تو کیا پیر انسان نہیں ہے، اس کو نفس تو نہیں ہے؟ آج کل کے پیر تو اللہ ماشاء اللہ
مریداؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مریدائیں ہاتھ پیر چومتی ہیں پیروں کے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بدعقیدوں نے ماحول خراب کیا ہے، وہیں پر جاہل پیروں نے بھی بڑا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بہت خراب حال ہو گیا ہے۔ بھولی بھالی عورتوں کو لے کر کے بیٹھیں گے، تعویذ والوں کا تو اور زیادہ معاملہ۔ لیکن یاد رکھے کہ جب ایک امتی کو جو عورت ہے نبی کے سامنے بے پردہ جانے کی اجازت نہیں، تو ایک مریدہ کو پیر کے سامنے بے پردہ جانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ نبی جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو کبھی عورتوں کو بے پردہ نہیں دکھاتے، تو جب نبی عورتوں کو بے پردہ نہ دیکھ سکے غیر محارم کو، تو آج کسی پیر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عورتوں کو بے پردہ لے کر کے مرید کرے؟ کتنا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ بچو اس سے، معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کرو کہ کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو، ہماری گھر کی عورتیں اس کے سامنے بے پردہ نہ جانے پائیں۔ لیکن ہاں یہ بھی نہ ہو کہ پیر اور علماء سے تو ہم پردہ کرائیں اور غیر مسلموں سے، آفس میں رہنے والے لوگوں سے اور دیگر دوسرے دکانداروں سے پردے کی چھوٹ اجازت دے دیں، یہ بھی غلط ہے۔ پردہ ہوگا تو سب سے ہوگا، عورت مکمل عورت ہے اور اس کا پورا وجود چھپانا اس کے لیے فرض ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب اس نے کیا کیا، اعتماد حاصل کر کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ تو کوئی عورت اگر کسی عام انسان کو بیٹا مان دے تو ماں اور بیٹے کا رشتہ تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیٹا محرم نہیں بن سکتا، حقیقی بیٹے کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ پردے کو بہت رواج دیں۔ میں مسلسل کئی ہفتوں سے اپنی ہر تقریر میں اخیر میں پردے پر بہت زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج سارے فتنوں کا وجود بے پردگی کی بنیاد پر۔ تو یہ دونوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ ایک دن آ کر اپنے مالک کے پاس رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور جب رونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے کہ کیا کروں، آپ کا نمک کھایا ہے، نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ ہوا یہ ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا، وہ کسی دوسرے آدمی سے محبت کر بیٹھے۔ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہوگا۔ اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو آج رات گھر جانا، وہ تم سے بات نہیں کرے گی، نہ تم کو کھانا دے گی، بلکہ وہ تم کو قتل کرنے کے لیے جب تم سو جاؤ گے تو وسورہ لے گی، تلوار لے کر آئے گی، وسورہ لے کر آئے گی، تمہاری گردن پہ چلائے گی۔ کہا سچ؟ کہا پھر سونا مت، سونے جیسی صورت بنا لینا، آنکھ بند کر لینا۔ اچھا بات تو صحیح کہتی ہے۔ یاد رکھنا، جب کسی سے محبت کرنا اور کوئی محبت کرنے والے کے خلاف کوئی بات کہے یا کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی بات کہے تو جب تک تحقیق نہ کر لینا کبھی اس کا یقین مت کرنا، چاہے مخالف کہنے والا کتنا ہی اچھا انسان ہو، مخالفت کرنے والا کتنا ہی پرہیزگار ہو، ہر ایک سے کہنے کی تحقیق کرنا، اس کے بعد اس بات کو ماننا۔ بغیر تحقیق کسی کی بات پر یقین کرنا سراسر نقصان، فائدہ نہیں اس میں۔ اس میں کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر گیا، وہاں جا کر رونے لگا، بیوی کے پاس جا کر کے رویا۔ بیوی نے کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ اس نے بھائی مان لیا تھا، عورتیں تو نرم دل ہوتی ہیں بیچاری۔ بھائی کیوں؟ کہا تمہارا نمک کھایا دہن، حق تو ادا کرنے کا ہوا کیا؟ کہا تمہارے شوہر دوسری سے محبت کر بیٹھے اور دوسری کرنے والے۔ عورتوں کے لیے تو بس اتنا کافی، ان سے کہہ دو تمہارا شوہر دوسری کرنا چاہتا ہے۔ عورت سب کچھ گوارا کرے گی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی آ جائے اس کو کبھی گوارا نہ، کوئی عورت گوارا نہیں کر سکتی چاہے جتنی نیک ہو۔ لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ اسلام نے 4 بیویاں کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر شوہر کے اختیار ہے وہ 4 بیویاں کرے، مگر آج کے دور میں اگر واقعی کتنے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو کرے، ورنہ ایک ہی پر اتفاق کرنا بہتر ہے کہ انسان انصاف نہیں کر پاتا، اور جو انصاف نہ کر سکے 2 بیویوں کے درمیان، اسے دوسری بیوی کرنے کا حق نہیں ہے۔
تو جا کر کے کہا کہ تمہارا شوہر تو دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے کیا؟ سچ؟ ہاں، ورنہ دیکھنا آ جائے گا تو اس کا منہ اکھڑا اکھڑا ہوگا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، کھانا تک نہیں مانگے گا۔ ہاں کیا سچ؟ ہاں۔ تو بولے اب کیا کروں؟ بولے میں نے ایک بابا سے مشورہ کیا، آئی وہی بات، اس بابا گیری کے ہزاروں گھر پہلے بھی بگڑے اور آج بھی بگڑ رہے ہیں، اس غصے نے ہزاروں گھر کل بھی بگاڑے تھے، آج بھی بگاڑا ہے، اس افراتفری نے، اس چگل خوری نے، اس لگائی بجائی نے ہزاروں گھروں کو کل بھی پھونکا تھا، آج بھی پھونک رہے ہیں۔ میری بہنیں بھی میری گفتگو کو سن رہی ہو تو وہ بھی توجہ سے سنے، بیوی اپنے شوہر پر اعتماد کرے آنکھ بند کر کے، اور شوہر اپنی بیوی پر اعتماد آنکھ بند کر کے کریں، کسی درمیان میں مخالفت کرنے والے کی مخالفت کو نہ سنیں ورنہ ان کا گھر بگڑ جائے۔ آج معاشرے کے لیے ان باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ نماز روزے کی بات تو سب کرتے ہونا بھی چاہیے، لیکن ہماری قوم جو بے حراری کا شکار ہو رہی ہے اور انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں، اس کی طرف بھی قوم کی رہنمائی کرنا سخت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بہت جلدی رسالہ اسلامی کے زیر اہتمام بہت جلدی آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، اور اس میں یہ طریقہ ہوگا کہ گھریلو زندگی سنت نبی کے سائے میں کس طرح گزارنا، وہ عورتوں کے لیے بھی ہوگا، انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی ہوگا۔ یہ کام تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، مگر اگر صرف تھیوری ہو اور تجربہ نہ ہو تو ممکن تھا قلم دھوکہ کھا جاتا، لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ازدواجی زندگی سے وابستہ کر رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں مکمل اس پر کام کر کے آپ حضرات کے سامنے رسول گرامی وقار کی ازدواجی زندگی کی ایسی تصویر پیش کر دوں کہ ہمارا ہر نوجوان سرکار کی سنت کے سائے میں اپنی آرام کی زندگی گزارے۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار کو سے پاک کی عنایتوں سے میں بڑے اچھے انداز سے اس پر کام کر سکوں۔ میں باضابطہ کوئی مصنف یا مقرر نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مجھے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں، تعاون بھی فرمائیں، آتے بھی رہیں لاتے بھی رہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بابا سے مشورہ کر لیا۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب وہ سو جائے تو بابا کو تعویذ بنانے کے لیے تمہارے شوہر کے داڑھی کے بال کیسے دو، تو داڑھی کے بال ملے کیسے؟ بہت آسان، وہ سو جائے تو کستورا لینا اور داڑھی کا بال کاٹ دینا۔ جیسے وہاں کیسے کیا، یہاں کیسے کیا؟ اس نے کہا عورت تھی نہیں، نویلی دلہن تھی، نہ تجربہ کار تھی، ٹھیک ہے، اب تو اسے اپنی ازدواجی زندگی چاہیے تھا، اب تو اسے اپنا شوہر چاہیے تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی۔ اور آج بھی ہو رہا ہے کہ جاہل پیر اور جاہل بابا صرف ایک عورت کو یہ بہلا پچھتا کر کہ ہم تمہاری ازدواجی زندگی سنوار دیں گے، ہزاروں روپے لوٹ لیتے ہیں، ٹھگ لیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ارے ازدواجی زندگی میں اگر محبت چاہیے کچھ اور نہ کرو، بیوی کو چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنائیں، بسم اللہ پڑھ کے شوہر کو پانی دے، اس بسم اللہ میں وہ برکتیں ہیں، دشمن بھی محبت کرنے لگے گا، وہ تو شوہر ہے، وہ تو شوہر ہے، محبت کرنے لگے گا شوہر۔ بسم اللہ پڑھنے میں بگڑتا کیا ہے؟ ساس کو عورت پانی دے تو بسم اللہ پڑھ کے دے، شوہر کو دو تو بسم اللہ پڑھ کے، اور شوہر بیوی کو دے تو بسم اللہ پڑھ کے۔ اس بسم اللہ میں بڑی برکتیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ تو خیر، اب یہ صاحب آئے، کھانا نہیں مانگا، بات نہیں کی، سونے کا وقت آیا تو کدھر منہ کر کے لیٹ گئے، کدھر منہ کر کے لیٹ گئے۔ اب عورت کو سمجھ گئی یقیناً کچھ ڈال میں کالا، جو کہا تھا اب دل میں بات بیٹھ چکی تھی، وہ صحیح ہوتی نظر آ رہی تھی۔ استورا پہلے سے بستر میں چھپا دیا گیا تھا کہ داڑھی کا بال کاٹ دیا جائے۔ ادھر اس نے آنکھ بند کے انتظار کیا کہ کب یہ آتی ہے میرا قتل کرنے کی۔ اب ہوا یہ کہ بیچاری اٹھی ازدواجی زندگی کو سنوارنے کے لیے، استورا نکالا، جیسے آگے بڑی کی آنکھ کھول دی، کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آئی۔ بیوی قسمیں پہ قسمیں کھا رہی، نہیں جی مجھے تو معاملہ یہ تھا کہ میں آپ کے داڑھی کا بال لینا چاہتی تھی، آپ مجھ سے روٹ گئے تھے، آپ کو منانا چاہتی تھی تعویذ کے ذریعے سے۔ کہا نہیں، تم مجھے قتل کرنا چاہتی، تیرا دوسرے کے ساتھ چکر چل گیا تو مجھے قتل کرنا چاہتی۔ اب اس کی کون سنتا غریب تھا، اسی رات کو اسی استورے سے بیوی کی حملہ کیا، قتل کر دیا، قتل کیا، گھر کے اندر دفن کر دیا۔ اب یہی لگائی بجائی کرنے والا، جلنے والا، جلن رکھنے والا، حسد رکھنے والا اس عورت کے بھائیوں کے پاس گیا، کچھ پتا بھی ہے اپنی بہن کا؟
کیا ہوا؟ تمہارے بہن نے اسے قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا۔ کیا سچ کہتے؟ وہ تو بڑی محبت کرتے تھے۔ ارے وہ محبت تو دکھاوے کی تھی، چلو چل کر کے دیکھو، 5 بھائی پر ایک بہن تھی، آ کر زمین کھودی، بہن کا لاشا ملا، 500 بھائیوں نے اس شوہر پہ حملہ کیا، اس کو بھی قتل کر دیا، بیوی بھی گئی، زندگی بھی گئی، گھر بھی اجڑ گیا اور سارا معاملہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حکایت کو حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور مسلمانوں کو ذہن دیا کہ اپنی ازدواجی زندگی سے پہلے غصے کو نکالنا پڑے گا، تب ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی، اور گھر سے غصہ نکالو گے گھر خوشگوار ہوگا، دوستوں کی محفل سے غصہ نکالو گے دوستوں کی محفل خوشگوار ہوگی، ملک سے غصہ نکال دو گے ملک خوشگوار ہوگا، معاشرے سے غصہ نکال دو گے معاشرہ خوشگوار ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ وہ غصے کو پہلے 3 طلاق دیں، بیوی کو نہیں، کس کو؟ غصے کو 3 طلاق دیں۔ ہاں، غصے کو جب 3 طلاق دے دو گے انشاءاللہ تو معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔ اللہ ہمارے معاشرے میں سکون اور اطمینان قائم فرمائے اور ہم سب کو اپنا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان جو کچھ بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں تو پہلے معاف فرما دے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ اور سن لے، بڑی مختصر حدیث ہے۔ آج کل لوگ گھر میں ہنسی مذاق کرنے کو عیب سمجھتے ہیں اور باہر خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن میرے سرکار خود اپنے گھر میں ہنسی مذاق کرتے۔ سبحان اللہ، کیسے کرتے تھے؟ ایک دن حضرت عائشہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سودا جو حضور کی بیوی ہیں، حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ بولو نا بھائی، ارے اپنی ماں کو نہیں جانتے کتنی مائیں تھیں؟ بولو کتنی تھی؟ بولو بھائی، ایک پر متفق ہو جاؤ، کتنی تھی؟ بولو کتنی تھی؟ 11ویں والے کی کتنی تھی؟ 11ویں والے آقا کی نسبت یاد ہو کتنی تھی؟ 11۔ کتنی تھی؟ مل کر بولو کتنی بیویاں تھی حضور کو؟ اب آپ بولیں گے کہ 4 کی اجازت اسلام نے دی، 11 حضور کو، تو 4 ہمارے لیے ہیں اور حضور جتنی چاہے حضور کے لیے اتنی، حضور کے لیے جتنی چاہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں تھی، جس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، تو مدینے میں 9 تھی۔ کتنی تھی؟ 9۔ تو حضرت سودا حلوہ لے کر آئی اور حلوہ لا کر کے پیش کیا، حضور سے سکر حلوہ کھائیے۔ تو ایک شوہر کی کئی بیویاں ہوتی ہے تو ایک دوسرے میں تھوڑا سا انبن چلتی رہتی ہے۔ اب وہ معصوم مومنین یہ عورتیں تھی، عورت ہوتی، چاہے وہ حوا ہو، چاہے وہ مریم ہو، چاہے حضرت عائشہ ہو، عورت کی فطرت بہرحال عورت ہے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت سے بہت اونچا ہو کر کام کیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور حلوہ کھائیں، اور تھوڑی تاخیر سے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ پہلے سودا کس سے کہیں؟ مجھ سے کہیں کہ میں حلوہ کھاؤں، اور بعد میں حضور سے کہیں، لیکن انہوں نے پہلے حضور سے کہا اور کچھ دیر کے بعد مجھ سے کہا۔ میں کیوں کھاؤں؟ تو کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، تو سودا نے کہا کھاؤ ورنہ تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت سودا نے کیا کہا؟ کھاؤ ورنہ تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سودا نے حلوہ لیا اور حلوہ لے کر حضرت عائشہ کے منہ پر مل دیا۔ حضرت عائشہ ابتدا میں دبلی پتلی تھی، اتنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، اور حضرت سودا ذرا لہیم شہیم کی، بڑی عمر کی۔ تو حضرت عائشہ کے چہرے پہ جب حلوہ لگ گیا تو حضور نے حضرت سودا کو پکڑا اور کہا عائشہ اس نے تمہارے چہرے پر حلوہ لگایا، اب تمہاری باری ہے کہ تم اس کے چہرے پر لگاؤ۔ حضور نے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا لگاؤ، خوب لگاؤ۔ حضرت عائشہ نے حلوہ اٹھایا اور حضرت سودا کے چہرے پر بن گیا۔ تو حضور اس طریقے کی مذاق اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ گھر میں بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ بے غیرتی نہیں بلکہ نبی کی سنت۔ اور ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ میں عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عائشہ ہم دوڑ لگاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے دبلی پتلی تھی تو دوڑ لگائی، تو حضرت عائشہ حضور سے آگے نکل گئی۔ تو حضرت عائشہ بڑی خوش تھی کہ حضور آج ہم جیت گئے، آج ہم جیت گئے۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آگے بڑھ کر کے کچھ اور عمر کی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آج پھر دوڑ لگائے۔ اب حضرت عائشہ کی چونکہ جو وہ بہت زیادہ صحت ہو چکی تھی تو دوڑ نہ سکی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور فرمایا عائشہ آج تو ہم جیتے، اس دن تم جیتی تھی، آج ہم جیتے، اس لیے تم اس دن سبقت لے گئی تھی اور آج ہم سبقت لے گئے، اس لیے اب ہم دونوں کی برابری ہے۔ تو پتا چلا کہ گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے باہر گھومیں گے خوب اچھے رہیں گے اور گھر میں آئیں گے تو سب سے زیادہ غصہ انہیں کو ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں نہ وہ گھر کے باہر سکون سے رہتے ہیں نہ گھر کے اندر سکون سے رہتے ہیں۔ اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو، دوستوں کی زندگی کو، گھریلو زندگی کو، باہر کی زندگی کو خوب فری کریں، خوب خوشگوار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔